علم دنیا میں غوث اعظم جیلانی کا کیا مقام ہے؟ آپ کے فتح وجات لوگ پڑھتے تو حیران و ششدر رہ جاتے کہ یہ کیا لکھا ہے، یہ کتنے اعلیٰ جوابات لکھے ہیں۔ ایک بندے نے طلاق کا فیصلہ کیا، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جسے طلاق معلق کہا جاتا ہے۔ اپنی طلاق کو معلق کیا، لٹکا دیا اس نے، اور طلاق اس جملے سے دی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں تو کوئی بندہ اس میں کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی پر طلاق مغلظہ 3 طلاقیں۔ یہ اس نے قسم کھا لی۔ اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق معلق، جو فوراً نہیں ہو جاتی۔ اب یہ سوال علماء عراق کے پاس جا رہا ہے کہ علی جا ایسی قسم اس نے کھا لی ہے، اب اسے بتلاؤ ذرا کیا کرے۔ طلاق کی قسم تو کھا گیا، اب طلاق کو اس نے لٹکا دیا، معلق کر دیا، اب کیا کرے؟ سب کے سب حیران ہیں کہ کرے تو کیا کرے، سب عاجز ہیں، کوئی سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ زمانے کے بہت بڑے عالم جو غوث اعظم بھی ہیں اور عالم اعظم بھی ہے، جو غوث اعظم بھی ہیں، عالم اعظم بھی ہیں اور مفتی اعظم بھی ہیں، ان کے پاس سوال آیا کہ علی جا ایسی قسم کھا گیا ہے بندہ، کرے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو کوئی سوال ہی مشکل نہیں، میں جواب دے دیتا ہوں، اس پر عمل کرے، اس کی طلاق ختم ہو جائے گی۔ فرمایا بتلائیے کیا کریں؟ فرمایا اس سے کہو کہ مکے جائے اور مکے جا کر جو طواف کا جو صحن کعبہ ہے اسے خالی کروائے مطاف کو، اور وہاں پر مطاف کو خالی کروا کے اکیلا طواف کرنا شروع کر دے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں کی جا سکتی، نہ کسی اور جگہ کی جا سکتی ہے، اور جب وہ اکیلا کرے گا تو کوئی دشمن اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ عبادت کرنے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جب علماء عراق کے پاس جب یہ مسئلے کا جواب پہنچا تو لوگ حیران و پریشان کہ جو مسئلے کا جواب ہم نہ دے سکے وہ علامہ عبدالقادر دے چکے ہیں۔ لوگوں کو تو بس یہی پتا ہے نا کہ غوث اعظم کرامت دکھاتے تھے، وہ ڈوبی کشتی کو تیرا دیتے تھے، وہ فلاں کام کر دیتے تھے، وہ مرغے پر ہاتھ رکھ کے قم زندہ کہتے تھے، وہ مرغے زندہ ہو جاتی، کرامت حق ہے۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر عبدالقادر جیلانی کا تعارف اگر مفتی عبدالقادر جیلانی کے نام سے ہو تو کتنا اچھا، اگر عبدالقادر جیلانی کا تعارف اگر محدث اعظم بغداد کے نام سے ہو تو کتنا اچھا، اگر غوث اعظم جیلانی کا تعارف اگر مفسر قرآن سے ہو تو کتنا اچھا ہوگا کہ آپ کے بارے میں کتنی بڑی پیاری بات طبقات الکبریٰ میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم جیلانی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے، لوگ آپ کے پاس آتے تھے، کوئی علم قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی علم تفسیر سیکھ رہا ہے، کوئی علم حدیث سیکھ رہا ہے، آپ نحو بھی پڑھاتے تھے، آپ علم الکلام بھی پڑھاتے تھے، اور جب ظہر ہو جاتی تھی تو ظہر کے بعد پھر آپ لوگوں کو تجوید قرآن پڑھاتے تھے، قرات سبع پڑھاتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ غوث اعظم جیلانی یہ تھے، یہ اصل بات یہ بتلانی ہے لوگوں کو، جو لوگوں نے سمجھا کہ حق ہو کر کے ہم صرف غوث اعظم کو مان رہے ہیں۔ نانا غوث اعظم نے تو علم حاصل کیا، 32 سال آپ نے درس و تدریس کی ہے، 32 سال آپ نے درس و تدریس کی، فتح وجات دیے، آپ نے لوگوں کو مسائل شرعیہ سکھلائے، لوگوں کو علم قرآن علم حدیث بتلایا، 32 سال کا عرصہ گزارا ہے۔